پردیس میں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں, بچوں کی شادیاں کروانے کی کوشش کرتے ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, کاروبار سیٹ نہیں ہو پا رہا ہے, سارا نظام تتر بتر ہو گیا ہے, تباہ و برباد ہو چکے ہیں, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پردیس میں آپ گئے بننے کے لیے, پاکستان کو چھوڑا, یہاں پہ کتنے جنازے چھوڑے ہوں گے, کتنی شادیاں چھوڑی ہوں گی, کتنی تیمارداریاں چھوڑی ہوں گی, اور وہاں جا کر نہ آپ اپنی اولاد کو سیٹ کر پائے, نہ ان کی شادیاں ہو پائیں, نہ کاروبار سیٹ ہوا. ایسے بے شمار مسائل ہمارے معاشرے کے اندر ایسے موجود ہیں کہ بیرون ملک ہمارے مسلمان بھائی, ہمارے پاکستانی بھائی جو پردیس میں جا کر اتنی اسٹرگل کرتے ہیں ڈے نائٹ, اور ان کو ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے مسائل حل فرمائے, سب کی پریشانیاں دور فرمائے. یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کے مسائل حل ہوں گے. 5 وقتہ نماز کی پابندی کر لیجئے. دیکھیں یہ رمضان شریف کا ماہ مبارک ہے, اس میں فرائض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے, نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہے. اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس یقین, اس امید, اس عقیدے کے ساتھ وظائف کیجئے کہ انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے, اور جتنی اسٹرگل آپ نے پردیس میں کی اب تک ان تمام کے ریزلٹس انشاءاللہ پازیٹیو آ جائیں گے. سب سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد 121 مرتبہ سورہ فلق اور 121 مرتبہ سورہ ناس, 1-1 سورہ فلق, 1-1 سورہ ناس. تمام گھر والوں کو, اپنی اہلیہ کو, اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور ایک ہی نشست کے اندر یہ وظیفہ کرنے کی کوشش کریں. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یہ وظیفہ سب اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں کریں. اور تیسرا کلمہ پڑھیں. تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جو ہم عموماً صلاۃ التسبیح کے اندر پڑھتے ہیں. تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں. دیکھیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کا بھی درود پاک کا ایک تسلسل ہے, ایک طریقہ ہے, کرنا چاہیے, لیکن ایک ڈیکورم بھی ہوتا ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, نمازوں کی اوقات میں پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, قبلہ رو کھڑے ہوتے ہیں, نیت باندھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور کرتے ہیں, دنیا سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر اسی طرح باوضو بیٹھ کر کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کے پاس وقت ہو 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے, آنکھیں بند کر کے, گنبد خضرا کا تصور کر کے, سنہری جالیوں کا تصور کر کے, یہ سوچ کے کہ میں یہاں سے درود پاک پڑھ رہا ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرا درود پاک سن رہے ہیں. اور اللہ کے رسول سے اس طرح گزارش کر لیجئے کہ آپ کو آپ کے اہل بیت اطہار کا واسطہ میرے لیے دعا فرما دیجئے, میرے معاملات پہ نظر کرم فرما دیجئے. آپ یقین کیجئے پہاڑ کے برابر مسائل ہوں گے نا, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے یہ روئی کے گالے سے زیادہ کی حیثیت ہی نہیں رکھتے. اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے, آج سے بیٹھ جائیے انشاءاللہ. مجھے بہت جلد یقین ہے کہ آپ 2 سے 3 مہینے میں یا 40 دن میں مجھے کہیں نہ کہیں سے رابطہ کر لیں گے کہ جی مجھے کرتے ہیں اس طرح ماشاءاللہ کہ ہم نے آپ کو فلانے چینل پہ دیکھا, وہاں پر ہم نے آپ سے رابطہ کیا, آپ کے دیے ہوئے وظائف کیے, الحمدللہ ہم نکل گئے. اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے, طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. ایک اور سوال آیا ہوا ہے, فہد صاحب ہیں, ہمایوں کی والدہ کا نام ہے, یقیناً یہ غالباً ہیوسٹن USA سے ان کا تعلق ہے. سحری, افطاری, رمضان, عید, بقرعید, ہر وقت گھر میں ان کے جھگڑے فساد رہتے ہیں, کوئی وظائف ہے تو بتا دیجیے. جھگڑے فساد اس وقت تو بہت سارے گھروں میں رہتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ڈپریشن, ٹینشن, عدم برداشت. رمضان شریف کے اندر تو ہم لوگ ویسے ہی شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں, روزہ رکھ کے تو ویسے ہی ہم لوگوں پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں. 11 مہینے کے ہمارے عوامل کچھ اور ہوتے ہیں. 12ویں مہینے میں رمضان شریف میں جب شیطان بند ہے اور اس وقت ہمیں کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے, تو اس وقت ہم نے سوچا کیوں نہ ہم خود اپنے آپ کو پریشان کر لیں. ہم اپنی والدین کی طرح نافرمانی کر لیں, اپنے بہن بھائیوں کو تھوڑا سا تنگ کر لیں, تھوڑا سا بیوی کو تکلیف دے دیں, تھوڑا بچوں کو ڈسٹرب کر دیں, اور سب کو ڈسٹرب کرنے کے بعد پھر ہم خود ہی رونا بھی شروع کر دیتے ہیں. خدا کا واسطہ ایسا نہ کریں. سب سے بڑا وظیفہ گھر میں سکون کا ہے, زبان کو بند کر لیجئے. جو چپ رہتا ہے وہ فلاح پاتا ہے. خدا کا واسطہ اگر آپ یہ سب کچھ کر چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ کسی کی شرارت ہے. اور اگر کسی کی شرارت ہے, خدا نہ خواستہ کوئی نظر بد ہے, تو اس کا علاج کیا ہے؟ نماز کی پابندی سب سے پہلے, باوضو رہنا, اپنے غسل. دیکھیں میں اکثر و بیشتر ایک بات کرتا ہوں آپ کی اجازت سے. جی ضرور. آپ کو وظائف کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اچھا غسل کر لیں, اچھا وضو کر لیں, 5 وقتہ نماز کی پابندی کر لیں اور مسنون دعاؤں کی طرف آ جائیں. قرآن پاک کی ایک پیج کی تلاوت روز کر لیں. آپ یہ کہیں جی سال میں تو ایک قرآن ہم رمضان میں ختم کر لیتے ہیں اور 11 مہینے میں ایک اور کر لیتے ہیں.
آپ کو وظائف کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ مسنون دعاؤں کو یاد کر لیجئے. کھانا کھانے سے پہلے کی کیا ہے, بھول گئے تو کھانا کھانے کے درمیان کی کیا ہے, کھانا کھانے کے بعد کی کیا ہے, گھر سے نکلتے وقت کیا ہے, گھر سے واپس آتے وقت کیا ہے, واش روم جاتے وقت کیا ہے, واش روم سے واپس آ کر کیا ہے. اگر یہ مسنون دعائیں آپ نے یاد کر لیں, آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ 786 مرتبہ 786 گھر کے تمام افراد کو بٹھائیں, پہلے ان کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ ہمارے گھر میں جو لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, کیا یہ آپ کو پسند ہے؟ یقیناً آپ ایک سویلائز لوگ ہیں, آپ چینل پہ ہمیں فون کر کے یہ باتیں بتاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے کا حل ہو. جب آپ یہ مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو سارے گھر والوں کو بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ 786 مرتبہ مغرب کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, پانی پہ دم کریں, ایک دوسرے پہ دم کریں, گھر کے در و دیوار پہ دم کریں اور اس کو پئیں. اور عشاء کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو یا اللہ ہو یا ودودو یا اللہ ہو پڑھیں اور اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا لیجیے. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.